بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آج ہمارا اردو زبان کی تیسری کتاب کا 38واں سبق شروع ہو رہا ہے۔ سچ کی تاثیر یعنی سچ کا اثر۔ ایک شریف خاندان کا نوعمر لڑکا علم و کمال حاصل کرنے کے شوق میں اپنے عزیز وطن کو چھوڑ دینے پر آمادہ ہے۔ وہ اپنی ضعیف ماں سے عرض کرتا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک قافلے کے ساتھ سفر کرنا چاہتا ہوں جو عنقریب ہمارے ملک کی دارالسلطنت کو جانے والا ہے، کیونکہ میں سنتا ہوں کہ اس بڑے شہر میں ہر قسم کے کامل لوگ موجود ہیں اور وہاں علم کا چرچا ہے۔ اس یتیم لڑکے کی یہ درخواست اگرچہ ماں کے دل کو غمگین کرنے والی تھی، لیکن اس دانا ماں کی محبت کا ولولہ عقل کے قابو سے باہر نہ تھا، اس لیے وہ اپنے پیارے بچے کی جدائی کو علم کی دولت کے مقابلے میں گوارا کر سکتی تھی۔ چنانچہ اس نے ہونہار بچے کے اس نیک خیال کو بہت پسند کیا۔ خیال اس کا ترجمہ الگ ہو جائے گا، لیکن یہاں مراد یہ خیال ہے۔ اس نیک خیال کو بہت پسند کیا اور نہایت خوشی کے ساتھ اس کی درخواست کو منظور فرمایا۔ بزرگ ماں نے ضروری سامان سفر تیار کیا اور جب کہ قافلے کی روانگی کا وقت آیا تو 40 روپے، جن کا اس عہد میں رواج تھا، لڑکے کو حوالہ کیے، لیکن اس نقدی کے علاوہ ایک اور چیز بھی عطا کی جو کہ دنیا کے تمام جواہرات سے زیادہ بیش قیمت تھی۔ وہ نفیس چیز کان یا دریا سے نکلی ہوئی نہ تھی، بلکہ وہ نورانی دل کے سرچشمے سے پیدا ہوئی تھی۔ وہ بے بہا چیز صرف یہ نصیحت تھی کہ میرے پیارے بچے، ہمیشہ سچ بولیو، اپنے دل، زبان اور ہاتھ کو سچا رکھیو۔ کیسا ہی خوف و خطر پیش آئے، سچ بات پر ثابت قدم رہیو۔ اب تو مجھ سے عہد کر کہ ہمیشہ اس نصیحت پر عمل کروں گا۔ سعادت مند لڑکے نے مہربان ماں کی باتیں غور سے سنی اور سچے دل سے عہد کیا کہ میں کسی حال میں اس کے خلاف نہ کروں گا۔ یہ کہہ کر سلام رخصت کیا اور قافلے کے ہمراہ بغداد کو روانہ ہوا۔ شاید قافلے نے 2-3 ہی منزلیں طے کی تھیں کہ اس نوعمر مسافر کی آزمائش کا وقت آن پہنچا۔ ناگاہ ایک زبردست گروہ قزاقوں کا نمودار ہوا۔ اہل قافلہ ان کا مقابلہ نہ کر سکے۔ ہر ایک شخص خوف زدہ اور بے قرار تھا، سوائے اس لڑکے کے جس کو اپنی سچائی پر پورا اعتماد تھا۔ اس کو یقین تھا کہ سچ مجھ کو ہر آفت سے بچائے گا، سچائی کی تلوار کا وار کبھی خالی نہ جائے گا۔ جب قزاق ہر مسافر کی پوشیدہ نقدی طلب کر رہے تھے اور جو شخص کچھ ہیلا یا عذر کرتا وہ ان کے بے رحم ہاتھوں سے بری طرح ستایا جاتا تھا۔ ایک قزاق نے لڑکے سے سوال کیا کہ جو کچھ تیرے پاس ہو بیان کر۔ لڑکے نے بے تعمل اپنے روپے کی تعداد بتا دی۔ اس دلیرانہ سچے جواب نے قزاق کو دھوکے میں ڈال دیا۔ اسی طرح چند قزاقوں نے پوچھا، مگر اپنے رفیق کی طرح لڑکے کی طرف کسی نے توجہ نہ کی۔ آخرکار تمام قزاق مال غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے ایک مقام پر جمع ہوئے۔ اس وقت اپنے سردار سے لڑکے کا ماجرا بیان کیا۔ اس کو یہ بات ایسی عجیب معلوم ہوئی کہ فوراً اس لڑکے کو طلب کر کے خود دریافت کرنے لگا۔ جب اس نے معلوم کیا کہ وہ عجیب لڑکا اپنے عہد پر ایسا ثابت قدم ہے اور اپنی مہربان ماں کے حکم کی ایسی تعظیم کرتا ہے، تو اس کی حالت میں ایک بڑی تبدیلی پیدا ہوئی۔ اس کو اپنے دل کے اندر سے ایک آواز آئی، او احمد الفی، کیا تجھ کو شرم نہیں آتی کہ یہ بچہ اپنی ماں کے عہد پر قائم ہے اور تو اس بڑے مالک کے عہد کی بھی کچھ پرواہ نہیں کرتا، ناحق اس کی خلقت کو ستاتا اور غارت کرتا ہے۔ اس آواز کے سنتے ہی قزاقوں کے سردار نے اپنے ظالمانہ پیشے سے فوراً توبہ کی اور اس کے تمام رفیقوں نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ وہ تمام غارت گر
جن کے سامنے لوٹ کے مال کا انبار لگا ہوا تھا، یکایک ایسے رحم دل پارسا بن گئے، انہوں نے ہر ایک شخص کا مال واپس کر دیا۔ جن کو اذیت پہنچائی تھی ان سے معافی چاہی اور آئندہ تمام عمر نیکی کے ساتھ بسر کی۔ وہ سچا لڑکا جس کے سچ کی ایسی تاثیر ظاہر ہوئی، آئندہ زندگی میں ایک بڑا بزرگ شخص ہوا ہے جس کا نام آج تک زندہ ہے، اور وہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہیں۔ نوعمر نوجوان، یتیم بے باپ کا لڑکا، ولولہ جوش امنگ، حوالہ سونپنا سپرد کرنا، نورانی روشن، عہد زمانہ، قافلہ گروہ، اعتماد بھروسہ، غنیمت بہتر، تعظیم عظمت۔ الحمدللہ آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا۔